کوئی شخص مثلا آج کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں اس حدیث کے ذخیرے کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے نزدیک بھی کیا یہ بات درست ہوگی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، زبان، علم، ماضی کی روایت سے واقفیت، باقی اس کو فقہی ذخیرے پر عبور، دسترس، تراث کی آگہی، یہ سب ہوگا تبھی وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا؟ یہ تو اتنی بدیہی بات ہے، اگر آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ وہ کام کریں گے تو دنیا پہ اس کو کون دیکھے گا، کون سنے گا اس بات کو؟ یعنی جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے نا، ایک آدمی اگر مکانوں کے نقشے بناتا ہے تو اس کو انجینئرنگ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کوئی استدلال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہر وہ شخص اٹھے گا اور اٹھ کر بات کرنا شروع کر دے گا؟ لیکن یہ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے اس کا کہ ہم اس پر تنقید کریں، ہم اس کے کیے ہوئے کام کو دیکھیں گے۔ اس میں ایک بڑا لافانی جملہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کام کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو لوگ دیکھ کے رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میدان میں اگر کوئی ایسا آدمی آئے گا جس کے اندر کمپیٹنس نہیں ہوگی، اہلیت نہیں ہوگی، وہ اس علم کو نہیں جانتا ہوگا، تو اس کی بات رد ہو جائے گی۔ اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، آپ قرآن مجید سے واقف نہیں ہیں، آپ دین کی روایت سے واقف نہیں ہیں، آپ اس علم کی ٹریڈیشن سے واقف نہیں ہیں، اس پر کلام کریں گے تو چند لمحوں میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، اور علم کی دنیا میں وہ بات اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے، اس کو اٹھا کے لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے۔ تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اصول میں یہ بات بالکل درست ہے کہ اسی آدمی کو کسی فن پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے جو اس کا علم رکھتا ہو۔ اچھا، آپ اس میں کہا جاتا ہے کہ جب تک مثلا آپ کے پاس شہادہ عالمیہ یا درس نظامی کی باقاعدہ سند نہ ہو، آپ وہاں سے فارغ التحصیل نہ ہو، کسی مدرسے سے آپ نے 8 سال نہ پڑھا ہو، تو اس وقت تک آپ کی کوئی بات قابل اعتنا سمجھی ہی نہیں جانی چاہیے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب ہم مختلف علماء سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایک مختلف صاحب علم کی رائے ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی بات سن کیوں رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کسی باقاعدہ جگہ سے فارغ التحصیل نہیں ہے۔ تو کسی کی کیپیسٹی کو جاننے کے لیے یا کسی کی علمی کام یا حدیث پر غور و فکر کے کام کو جاننے کے لیے کیا یہ پری ریکوزٹ ہم یہ بند باندھ سکتے ہیں کہ وہ لازمی کوئی سند لے کر آیا تب ہم اس کی بات سنیں گے؟ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر فرشتے آ کے تعلیم دیتے ہیں، جبریل امین براہ راست پڑھاتے ہیں، صحابہ کرام کی مسند ہے یہ، اس میں علماء پڑھاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں دینی علم کی دونوں روایتیں ہمیشہ چلتی رہی ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ باقاعدہ مدارس میں لوگ جائیں، وہاں جا کر باقاعدہ طریقے سے پڑھیں، اور دوسرے یہ کہ مختلف علوم فنون کے ماہرین سے تعلیم حاصل کریں۔ یہ دونوں روایتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ دونوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دونوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں جو اس نظام سے نہیں گزرے تھے۔ سوالیہ ابو حنیفہ گزرے تھے، شافعی گزرے تھے، مالک گزرے تھے۔ اس زمانے کی روایت یہی تھی، یہ روایت آج تک چلی آ رہی ہے۔ یعنی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مختلف اہل علم سے ان فنون کو پڑھ لے گا، لوگ سفر کرتے ہیں اس کے لیے۔ بہت سے لوگ تھے، میں نے خود اس علاقے کو جا کے دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو اس طریقے سے سمجھنے کے لیے مولانا حسین علی صاحب کے پاس جاتے تھے، حلقات بنے ہوتے تھے۔ حلقات بنے ہوتے تھے۔ بہت سے اہل علم نے اپنے سفر کی رودادیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، جس میں بتاتے ہیں ہندوستان میں ہم کہاں کہاں جا کے سیکھا کرتے تھے۔ کبھی کسی صاحب علم سے کوئی چیز پڑھ لی، کبھی کسی سے کوئی چیز پڑھ لی، اس میں کوئی سند بھی دے دیتے تھے، اجازت دے دیتے تھے۔ لوگ جا کے ایک حدیث سناتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں کوئی چیز۔ تو یہ ساری روایتیں علم میں موجود ہیں۔ اصولی بات وہی ہے کہ جو آدمی کسی علم یا کسی فن سے واقف نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے اس کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے جو مروج طریقے ہوتے ہیں وہی ہر آدمی اختیار کرتا ہے۔ یعنی اہل علم سے براہ راست کسی چیز کو سیکھنا، ان کے پاس ان کی صحبت میں وقت گزارنا، برسوں ان کے ساتھ رہنا، ان سے اس کام کو سیکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ، بڑے انجینئروں کے ساتھ، بڑے ماہرین کے ساتھ برسوں کام کر کے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سب طریقے اسی طرح قابل عزت اور قابل احترام ہیں جس طریقے سے دنیا کے دوسرے علوم میں یہ طریقے ہمیشہ سے قابل احترام رہے ہیں۔ تو ہماری روایت میں اس میں کئی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا۔ مدرسوں کا ایک نظام بھی موجودہ زمانے میں کافی حد تک بن گیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے، لیکن بسا اوقات ایک آدمی کا اطمینان نہیں ہوتا اور وہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مغربی یونیورسٹیوں میں، ہمارے یہاں اسلامی یونیورسٹی قائم ہو گئی، ظاہر ہے اس نوعیت کا دینی مدرسہ نہیں ہے، شہادہ عالمیہ قسم کی وہ
سندیں بھی نہیں دیتے۔ ملیشیا میں آپ نے دیکھا کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو اسلامی علوم کی تعلیم دے رہی ہیں، اور ان کے ہاں اس نوعیت کی تعلیم نہیں ہوتی جو ہمارے درس نظام میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت سے اہل علم ہیں کہ جو اپنے طور پر جلیل القدر علماء سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جا کے ان علوم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بطور ایک معاون کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کی استطاعت بہت غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی آدمی کا کام کیا ہے۔ اگر اس کے کام میں کوئی نقص ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، یعنی پتہ چل جائے گا کہ وہ جانتا ہے اور جاننے کے بعد بشری تقاضوں سے غلطی کر رہا ہے، یا اس علم سے واقف ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جو علم سے واقف نہیں ہوگا اس کی بات دنیا میں نہیں چلے گی، اطمینان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو۔ یہ جو اصول حدیث پر تدبر کے غور و فکر کے اصول آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھے، اس میں جو پہلا اصول ہے وہ ہے کہ حدیث کی سند کو دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی کو کہ یہ سند ہوتی کیا ہے، اور یہ اصول وضع کرنا یا اس کو پیش کرنا، اس کو سامنے رکھنے کی سب سے پہلے ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی یہ پہلا اصول یہ کیوں بنا کہ سند کو دیکھا جائے گا؟ پھر ہم اس بحث میں جائیں گے اس کے بعد کہ سند میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے۔ یہ اسی سے سمجھ لیجئے، یعنی قرآن مجید میں کبھی سند نہیں دیکھی جاتی، جی ہاں، اس لیے کہ سب صحابہ کرام نے اس کو لیا، اور اس کے بعد جو یاد کرنے والے تھے انہوں نے یاد کیا، جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا، اور اتنے بڑے پیمانے سے وہ شائع و ضائع ہو گیا کہ اس میں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ کہیں سند اس کی طلب کی جائے۔ اس میں بھی سند ایک ہوتی ہے، لیکن وہ در حقیقت قرآن مجید کے متن کے لیے نہیں ہوتی، وہ اصل میں اس لہجے کے لیے ہوتی ہے جس میں عرب اس کو پڑھتے تھے۔ وہ بالکل ایک الگ بحث ہے، وہ ہم اس وقت نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے سنت کے لیے کبھی سند نہیں دیکھی جاتی، یعنی سنت ایک جاری عمل ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ نے اس کو اپنا لیا، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا۔ اس میں یہی دلیل دی جاتی ہے، اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں نے یہ چیز ہمیشہ دین کی حیثیت سے سمجھی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر مسلمانوں کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اسی طرح سے اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، سارے مسلمان اس کو نقل کر رہے ہیں، تو کوئی سند نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن یہ وہ ذخیرہ ہے جس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے پیچھے اللہ کا رسول نہیں کھڑا کہ وہ دین پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے راوی ہے۔ سب سے پہلے کسی صحابی نے جو حضور کی خدمت میں گیا ہے، یا وہ رہا ہے، یا آپ کی اس نے ملازمت اختیار کیے رکھی ہے، سب سے پہلے وہ بیان کرے گا۔ تو یہ راوی کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام، اس کے بعد ان سے سننے والے، اس کے بعد ان سے سننے والے۔ تو یہ بات ہی اصل میں ایک یا دو یا چار یا پانچ یا 10 آدمیوں نے سنی اور دیکھی ہوئی پہنچائی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، میری کتاب ہے شائع ہو گئی میزان کے نام سے، میری تفسیر ہے شائع ہو گئی البیان کے نام سے، وہاں کتاب زیر بحث ہوتی ہے، وہ چھپ گئی، متعین ہے، لوگوں نے جان لیا کہ وہ میری کتاب ہے، وہ ایک ایسا علم ہے جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اس وقت آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے کوئی بات میری نسبت سے بیان کرتے ہیں، تو اب ذمہ داری کس پر ہو گئی؟ مجھ پر نہیں رہی، آپ پر آ گئی۔ آپ کون ہیں؟ راوی۔ تو اصل میں یہ راوی، روایت کرنے والا، راوی کس کو کہتے ہیں؟ روایت کرنے والا۔ اب ہر راوی زیر بحث آئے گا، تو راوی کو زیر بحث لانا، یہ دیکھنا کہ یہ کون صاحب ہے، کوئی مجہول آدمی ہے، نامعلوم آدمی ہے، کون ہے یہ؟ اگر وہ صحابی ہے تو کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پہچانے صحابہ میں سے ہے؟ اس کو صحابی کی حیثیت سے ہم جانتے ہیں، ہمیں تاریخی طور پر معلومات ہیں۔ سب سے پہلے کون بیان کرے گا؟ صحابی۔ اس کے بعد کون بیان کریں گے؟ تابعی، یعنی جو ان کے سننے والے ہیں۔ اس کے بعد کون بیان کریں گے؟ تبع تابعین، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کوئی بات کتاب میں لکھ دی گئی۔ یعنی جب تک تحریری ذخیرہ وجود میں نہیں آیا، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ لوگ اس کو بیان کر رہے تھے اور وہ زبانی روایت ہو رہی تھی، تو جو لوگ بیان کر رہے تھے ان کی تحقیق کرنا ناگزیر ہو گیا۔ درست۔ اور یہ تحقیق 3 پہلوؤں سے کی گئی، یعنی جب آپ کسی روایت پر حکم لگاتے ہیں سند کے لحاظ سے، تو 3 پہلوؤں کو آپ پیش نظر لاتے ہیں، یہ متعین ہے بالکل، اور آپ غور کریں گے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ 3 پہلوؤں کو آپ موضوع بناتے ہیں، یہ آدمی کیریکٹر کے لحاظ سے کیسا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ جو معلومات ہیں، یہ آپ کو گرد و پیش سے ہوگی، معاملہ کرنے سے ہوگی، لوگوں کی شہادت سے ہوگی، اس میں غلطی کا امکان رہے گا، لیکن سب سے پہلی چیز یہی دیکھی جاتی ہے، کیریکٹر کیسا ہے، کیا قابل اعتماد آدمی ہے، یعنی یہ باتیں گھڑنے والا تو نہیں ہے، قصے سنانے والا تو نہیں ہے، ایسے ہی لپاٹیا اور یاوا گو تو نہیں ہے، کون آدمی ہے،
یعنی اس کی شخصیت متعین ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف یہ کسی بات کی نسبت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ یہ بات صحابی نے بیان کی ہے، اس کے بعد تابعی نے بیان کی ہے، تو زمانہ دیکھا جائے گا نا، اس کو کہتے ہیں اتصال کو دیکھنا۔ ٹھیک، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ ایک صحابی سے 5ویں صدی کا کوئی آدمی روایت کرتا ہے تو آپ مان لیں گے اس بات، اس کی تو عمر تو اتنی ہونی تاریخ کو دیکھا جائے گا، یعنی پہلے راوی اور دوسرے راوی کے درمیان ملاقات کا امکان ہونا چاہیے، تاریخی لحاظ سے ان کو اس زمانے میں ہونا چاہیے، یہ دوسری بات دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ جس میں کسی مزید استدلال کی ضرورت ہو۔ اور تیسری اور آخری بات جو دیکھی جاتی ہے اس کا حفظ و اتقان، یہ بڑی عمدہ اصطلاح ہے، یعنی یہ کہ عمر کے لحاظ سے، اپنی دماغی حالت کے لحاظ سے، لوگوں سے ملانے کے لحاظ سے کیا صورتحال تھی۔ لکھ لیا کرتے تھے باتوں کو، کوئی تحریر ان کے پاس ہوتی تھی، زبانی سناتے تھے، مختلف ادوار میں ان کے حافظے کی کیا نوعیت رہی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھدار کتنے تھے، بات کا فہم کیسا تھا، تو اس کو حفظ اور اتقان کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں راوی میں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 مزید چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں کچھ متن سے متعلق بھی ہوتی ہیں اور کچھ روایت کی اپنی سند سے متعلق بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شذوذ اور علل کو دیکھنا۔ یعنی بات بیان ہو رہی ہے، آپ نے بات بیان کر دی، لیکن میرے ساتھ آپ سے زیادہ تعلق رکھنے والے، آپ سے زیادہ ثقہ لوگ اس سے بڑی مختلف بات بیان کر رہے ہیں۔ میرے پرانے احباب وہ بات اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک بات کو ابو بکر و عمر جیسے لوگ، عثمان و علی جیسے لوگ رضی اللہ عنہم وہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک بات کو کوئی بعد میں آنے والا صغیر سن صحابی بیان کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں اگر تضاد یا تخالف ہوگا تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ اس میں کس کی بات قبول کرنی ہے۔ اسی طرح کا جو معاملہ ہے وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ شاگردوں نے کوئی بات تو نہیں ملا دی، تدلیس تو نہیں کر دی، کہیں کسی معاملے کے اندر کسی چیز کو حذف تو نہیں کر دیا، ادراج تو نہیں ہو گیا، یعنی اپنی ٹکڑا ملا دیا ہے، روایت بالمعنی سے کیا مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، مختلف شاگرد کیسے بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک آدمی روایت کر رہا ہے، اس سے سننے والے 10 لوگ ہیں، ان کے درمیان کے کیا اختلافات ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور ان کے بعد کوئی شخص جو اس فن کا ماہر ہے وہ اپنی رائے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک، میری تحقیق کے مطابق ان دلائل کی روح سے یہ روایت اب صحیح قرار پائے گی یا حسن قرار پائے گی، یا اس کے بارے میں وہ کوئی اپنا حکم لگا دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے یہ ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ فنی اصطلاحات ہیں۔ نہ صحیح کا مطلب اردو والا صحیح ہے، یہ حدیث کے فن کی اصطلاح ہے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر روایت پوری اترتی ہے، کوئی اس پر تنقید نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں اس کو۔ تو اس کی جو مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اصل میں تفہیم مدعا کے لیے ہوتی ہیں، یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے 2 لفظوں میں کہ اس فن کی روح سے اس روایت پر کیا حکم لگایا جائے گا، یہ عمل جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت اس کی نوعیت، اس میں ہر قدم کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے نزدیک تو مجھے ان کے کردار میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فلاں صاحب جو ان سے ملے تھے ان سے تو انہوں نے فلاں معاملہ ہی غلط کیا تھا، جھوٹ بول دیا تھا۔ تو اب یہ کیا ہوا، یعنی 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معقول آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ثقہ آدمی ہے، اور 2-4 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اس میں کس کو قبول کرنا ہے؟ اس میں لوگوں کے حکم لگانے، لوگوں کے قبول کرنے میں اختلاف ہو جائے گا، تو یہ ساری بحث اس میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد متن آ جاتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ نے سند کو دیکھ لیا تو آپ متن کو دیکھیں گے۔ تو آپ کا سوال چونکہ سندی کے بارے میں تھا تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے ضروری ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو میرے نزدیک اس معاملے میں محدثین کا مذہب بالکل صحیح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سند جب تک قابل اعتبار نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی، ہم متن کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یعنی جہاں تک تاریخی چیزوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ الگ ہے، جو رسول اللہ کے بعد کی تاریخ ہے یا واقعات ہیں ان کو الگ کر دیجئے، لیکن جب ایک آدمی کہتا ہے یہ حضور کی بات ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے آپ سے سنی ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ کے حوالے سے مجھے معلوم ہوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم افراد کو دیکھیں گے۔ لیکن افراد کو دیکھنے کا عمل بشری عمل ہے،
اس میں غلطی کا امکان کسی درجے میں بھی رد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. بڑے سے بڑے شخص سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. جو لوگ اس علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مختلف اہل علم ان غلطیوں کی کیسے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. ہر علم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ بڑے محققین جیسے امام بخاری ہیں، جیسے امام مسلم ہیں، جیسے امام مالک ہیں، یعنی بعض بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی انسان ہی ہیں. اس لیے ان کی تحقیقات پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان جر و نقد ہوتا رہتا ہے، بعد میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے.